پیارے دوستو، لوگوں میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستو، ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ 3 گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ان 3 گھروں میں اللہ پاک خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک مسلم لڑکی کا واقعہ۔ جب ایک مسلمان لڑکی آدھی رات کو مسجد میں پہنچی تو مسجد میں رہنے والے لڑکے نے اس کے ساتھ کیا کیا، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پیارے دوستو، لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ جس کی بھی رمضان میں موت ہو جاتی ہے، جس کا بھی انتقال رمضان میں ہو جاتا ہے، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں یہ صاف طور پر نہیں آیا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ہاں، یہ ضرور ہے کہ 3 لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو رمضان کے آخری وقت میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے ختم ہوتے وقت آئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دیتے وقت آئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا تو اللہ پاک قیامت تک اس کو روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوستو، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے، قبر میں اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اب اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوئی تو کب ہوگی؟ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 گھروں میں اللہ پاک کی رحمت برستی ہے۔ ان 3 گھروں میں اللہ خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ وہ صحابی نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ دن بعد وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں بہت برکت ہے، لیکن پردے سے اس کا کیا واسطہ؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے دروازے سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست گھر پر پڑتی تھی اور گھر سے برکت نکل جاتی تھی۔ تو دوستو، ذرا سوچو، جس گھر میں ہی بے نمازی ہو تو اس گھر میں بھلا کیسے برکت ہوگی؟ حدیث نمبر 2۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، یعنی ہم کھاتے تو ہے لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید آپ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ہم گھر کے لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے کھانے کو ساتھ ملا کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ تو دوستو، سب لوگوں کو کھانا ساتھ میں ملا کر کھانا چاہیے، تبھی آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہو تو ایسے گھر میں بھی اللہ خوب برکت عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے اور جاتے وقت اس گھر کے آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں اور پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں
مہمان آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ایسے گھر سے محبت کرتا ہے اور ایسے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت خوب نازل ہوتی ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آدھی رات کو ایک خوبصورت لڑکی مسجد میں گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک مرتبہ ایک نواب کی خوبصورت لڑکی دنگے فساد کے دوران مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا تلاوت کر رہا ہے۔ لڑکی بغیر کوئی آواز کیے تھوڑی دیر تک وہیں پر کھڑی رہتی ہے، پھر اس نوجوان کے قریب چلی جاتی ہے۔ اسلامی رنگ میں رنگے نوجوان نے جب اپنے سامنے لڑکی کو بے پردہ حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، لیکن لڑکی نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ نوجوان لڑکے کو غصہ آیا، لیکن لڑکی نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی کہ مجھے باہر مت نکالو، میری عزت کو خطرہ ہے، اسی لیے مجھے آج رات یہی مسجد میں گزارنے دی جائے۔ نوجوان لڑکے نے کہا کہ ایک شرط پر تم مسجد میں رک سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو گی اور کسی بھی حال میں مجھ سے بات نہیں کرو گی۔ لڑکی چپ چاپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ادھر نوجوان عبادت گزار لڑکا ہر تھوڑی دیر بعد اپنی انگلی جلتے ہوئے چراغ پر رکھتا اور پھر سسکیاں لے کر ہٹا لیتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ بول نہ سکی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ لڑکا فجر کی اذان دینے کے لیے اٹھا تو لڑکی سے بولا کہ اب وہ چلی جائے، نمازی آنے والے ہوں گے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مگر مجھے ایک بات بتائیے کہ رات بھر ہر تھوڑی دیر بعد آپ اپنی انگلی جلتے ہوئے چراغ پر کیوں رکھتے تھے؟ نوجوان لڑکے نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جب کبھی مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوتا تو میرا ذہن پلٹ جاتا تھا۔ شیطان کہتا تھا کہ اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش پوری کر لو، مگر جب میں اپنے انجام کو یاد کرتا تھا تو میں اپنی ایک انگلی کو چراغ پر رکھ کر چیک کرتا تھا کہ کیا میں دوزخ کی آگ کو سہ پاؤں گا یا نہیں، مگر مجھے بہت جلدی یہ احساس ہو گیا کہ یہ چراغ کی آگ پر ایک چھوٹی سی انگلی میں برداشت نہیں کر سکتا تو کل قیامت کے روز میرا جسم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ اس نواب زادی کے لیے امیر سے امیر گھرانوں سے رشتے آتے رہے مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جب ماں باپ نے اس سے پوچھا تو لڑکی نے زبان کھولی اور بولی، میری شادی اس مسجد میں رہنے والے نوجوان لڑکے سے کر دی جائے۔ اگر اس کی شادی اس نوجوان لڑکے سے نہ ہو سکی تو وہ کبھی بھی کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ تو دوستو، ایک رات نفس کو قابو رکھ کر وہ غریب نوجوان محل میں چلا گیا۔ تو ذرا سوچو، اگر ہم ساری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تو کل قیامت کے روز اللہ ہمیں کیا کیا کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔